رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ 1442 ہجری کے محرم کی چاند رات سے جو گفتگو شروع کی گئی ہے، آج چوتھی شب ہے۔ عنوان گفتگو رکھا گیا ہے اسلام دین عقیدہ و عمل۔ کربلا کے حادثے کی یاد سے جڑی ہوئی یہ مجلسیں اس عنوان کی حقدار اس لیے ہیں کہ کربلا ثبوت ہے اس بات کا کہ اس دنیا میں کامیابی انہی کو مل سکتی ہے جو صحیح عقیدے والے ہوں، اور پھر جو ان کا عقیدہ ان سے تقاضا کرے اس کے مطابق وہ اعمال بھی انجام دیں۔ کربلا والوں کے مقابلے میں جو تھے وہ بھی کہنے کو مسلمان تھے کربلا میں حسین کے سامنے، لیکن جو نواسۂ رسول کے سامنے آ گیا لڑنے، جو اس حسین کا قاتل بن گیا کہ جسے رسول قدم قدم پہ پہچنوا کے گئے تھے، جس کے لیے یہ تک کہہ گئے تھے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں، جن دونوں کو گود میں لے کے پیغمبر کہہ گئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو کہ ہادان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ جہاد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں اور چاہے یہ سلو کر کے بیٹھیں۔ تو جب حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیغمبر کی پیشین گوئی کے پیش نظر مسلمان کو سوچنا چاہیے تھا کہ حسین کا قیام کرنا
پیغمبر نے حسین کے قیام کو امام کا اقدام قرار دیا ہے، یہ سلو کریں تو بھی امام، یہ جنگ کریں تو بھی امام، تو پھر جو امام وقت ہے اس سے جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ لیکن نام نہاد خلیفہ جسے نہ امت نے چنا تھا، نہ جس کے چننے میں، یزید کے چننے میں، نہ کوئی شورا ہوئی، نہ کوئی اجماع ہوا، بلکہ سیدھے سیدھے ایک ظالم باپ نے ایک ظالم ترین بیٹے کے حوالے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت آبرو کر دی اور اس کا نام خلافت رکھ دیا۔ اس غاصبی حکومت پر بیٹھنے والے کو خلیفہ کہا گیا۔ یزید کے ساتھی کم سے کم یہی سوچتے کہ وہ جس کے سامنے کھڑے ہیں رسول کی زبان میں وہ امام ہے۔ یزید کے ساتھی کم سے کم یہ سوچتے کہ جس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یا جو آج یزید کے حامی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ کیا انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نہیں پڑھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انہی دونوں شہزادوں کے لیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جوانوں کا مطلب سارے جنتیوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ جنت میں جو بھی ہے اس کے ساتھ کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو جب جنت میں کوئی کمزوری نہیں ہے تو بڑھاپا کمزوری ہے، لہذا جنت میں بڑھاپا نہیں ہے۔ بوڑھا بھی جنت جائے گا تو جوانی اسے ملے گی۔ تو جوانوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کیٹیگری الگ الگ ہیں کہ یہ جوانوں کے سردار ہیں اور یہ بوڑھوں کے سردار ہیں اور یہ بچوں کے سردار ہیں۔ جو جائے گا وہ جوان ہوگا، چاہے دنیا سے کسی بھی عمر میں گیا ہو۔ تو سارے جنتیوں کے سردار، جن میں آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر جنتی شامل ہے، یزیدیوں کو سوچنا چاہیے تھا، اور آج جو یزید کے حمایتی ہیں، جو مہم چلا رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کی دعا اس کے لیے گڑھ لی جائے۔ کسی کے دعا کر لینے سے کوئی اللہ کسی سے راضی نہیں ہو سکتا، وہ اس لائق ہوگا تبھی راضی ہوگا۔ تو یزید کے ساتھیوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جن کے سامنے کھڑے ہیں وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ وہ مقابلے میں آ کے خود بتا رہے تھے کہ ہم جنتیوں کے سردار کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی ہم جہنمی ہیں۔ تو یہ کیوں اتنے غلط فیصلے کر لیے جبکہ توحید کو مانتے تھے، جبکہ ان میں سے اکثریت رسالت کی قائل تھی، یزید قائم نہیں تھا۔ لیکن ایسا نہیں کہ لشکر یزید میں جو سپاہی آئے ہیں ان میں سے سب کے سب ملحد تھے، یزید کی طرح سے بے دین تھے، ایسا نہیں تھا۔ ان میں نمازی بھی تھے، ان میں قرآن کے قاری بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غلطیاں کیوں کی، غلط فیصلے کیوں کیے؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں کمزوری تھی، اور وہ کمزوری تھی وقت کے امام کو نہ پہچاننے کی کمزوری۔ اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا کے گئے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اس عالم میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی اسے پہچان نہ ہو، جانکاری کی بات نہیں ہے، میں اپنے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں جاننا اور ہے، کسی کو جاننا اور ہے، کسی کو پہچاننا اور ہے۔ نجات کے لیے خالی اماموں کے نام جاننا، ان کی ولدیت جاننا، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہید ہوئے، کس تاریخ شہید ہوئے، کافی نہیں ہے۔ معرفت ائمہ ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ ان کا مزاج کیسا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی، ان کی سخاوت کیسی تھی، جب غصہ آئے تو وہ کیا کرتے تھے، جب خوش ہوں تو کیا کرتے تھے، یہ ہے ان کو پہچاننا۔ سخی تھے کہ سخی نہیں تھے، بہادر تھے کہ کمزور معاذ اللہ دل کے تھے، پہچاننا ضروری ہے۔
جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو جیسے جڑ مضبوط ہوتی ہے تو شاخیں مضبوط ہوتی ہیں، جڑ کمزور ہوگی تو شاخیں کمزور ہوں گی۔ عقیدے کا عمل سے وہی رشتہ ہے جو جڑ کا شاخ سے رشتہ ہوتا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہے تو عمل مضبوط ہوگا، اور اگر عمل کمزور ہے تو لاکھ دعوے داری ہو کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، مگر وہ دعویٰ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اگر کسی درخت کی شاخیں سوکھ رہی ہیں تو آدمی فوراً سمجھ جائے گا پرابلم جڑوں میں ہے، جا کے دیکھیں گے پانی کی کمی ہے، کھاد کی کمی ہے، کیڑے لگ گئے ہیں، کیا ہوا ہے۔ ویسے اصول دین اگر کمزور ہوں گے عقیدہ تو عمل خود کمزور ہوں گے۔ نماز چھوٹنا توحید کے عقیدے کی کمزوری ہے، روزے چھوٹنا توحید کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ آدمی کا معصومین کی خوشی میں خوش نہ ہونا، رنجیدگی میں رنجیدہ نہ ہونا، امامت کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ہمارے درمیان بات آ گئی ذہن میں تو یہیں پہ کہہ دوں، ہمارے درمیان عجیب و غریب بحثیں ہیں، ہم عقیدے کو نہیں پہچانتے، عقیدہ کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ اسلام دین عقیدہ ہے، دین عمل ہے، مگر کبھی کبھی ہمارے درمیان ایسی بچکانہ باتیں آتی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم خود عقیدہ و عمل کے فرق کو نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں، انہی بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ جب بات عزاداری کی جائے، جب بات مجلس کی جائے، جب ماتم کی بات کی جائے، جب تبرک اور نظر و نیاز کی بات کی جائے، جب محفل کی بات کی جائے، جب نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی کی بات کی جائے، تو ماتم کی بات کی جائے تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا صاحب اس معاملے میں کچھ نہ بولیے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ میں ذرا سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کہاں ہے اور اس کا نتیجے میں عمل کون چیز ہے۔ مجلس ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، عزاداری ہمارا عقیدہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں۔ عقیدے اور عمل کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے، وہ تصور ہے، وہ خیال ہے، وہ نظریہ ہے جو انسان کے ذہن میں آئے اور دلیلوں کے ساتھ آئے، اور اتنی مضبوط دلیلوں کے ساتھ آئے کہ وہ خیال، وہ نظریہ اپنی مضبوط جگہ بنا لے، اور اتنی مضبوط جگہ بنا لے کہ اسے اب ہٹانا ممکن نہ رہ جائے۔ عقیدے کا لفظ عربی میں لفظ عین قاف دال سے العقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا۔ عقیدہ یعنی گرہ لگائی ہوئی چیز جو مضبوط ہو بہت، جسے کھولا نہ جا سکے، یعنی وہ نظریہ، وہ خیال جسے بدلا نہ جا سکے۔ یہ خیال اور نظریہ جب دلیل کا تابع ہو، جب دلیل کا نتیجہ ہو۔ اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ہمارے دماغ سے ہے۔ اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے۔ اس کا ہمارے زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہماری آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ہاتھ پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدے کا تعلق ہوتا ہے دل و دماغ سے۔ عمل انسان کے اعضاء و جوارح، یعنی جو باڈی ہے، جس کے ظاہری حصے ہیں، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں، کان، عمل ان سے انجام دیا جاتا ہے۔ تو عقیدہ اللہ ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ عادل ہے۔ اب یہ ہم مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں، دماغ سے مان رہے ہیں، دلیلوں سے مان رہے ہیں۔ نبوت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے ضروری علم دے کے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عصمت کے ساتھ بھیجا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے اس کا پیغام لائیں، اللہ سے جن کا ڈائریکٹ رشتہ ہوتا ہے اور ان تک اللہ کا پیغام آتا ہے۔ یہ نبی ہے، نبوت کا عقیدہ ہے۔ رسالت کا عقیدہ اس سے ذرا سے آگے ہے۔
رسالت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا وہ چنا ہوا بندہ ہے جس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت کی ذمہ داری دی ہے، اسے علم دیا ہے ہدایت دینے کے لیے، اور اسے عصمت عطا کی ہے۔ یہ نہ اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرے گا، نہ پیغام کے پہنچانے میں کوئی غلطی کرے گا، نہ پیغام خدا کو ادھر سے لانے میں غلطی کرے گا۔ اگر فرشتہ لے کے آئے گا تو اس سے لینے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا، لوگوں کو بتائے گا تو ان کے سمجھانے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا، خود اس پر عمل کرے گا تو عمل کرنے میں بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ عصمت ہے۔ جب تک پیغام پانا صرف شرف بنے تب تک وہ نبوت کہلاتی ہے بات، لیکن جب پیغام ادھر سے لے کے ادھر پہنچانے کی ذمہ داری آ جائے تو یہ ہدایت رسالت کہلاتی ہے۔ ادھر سے ہدایت کا پیغام لینا، خبر الہی خبر لینا، یہ ہے نبوت۔ ادھر پیغام میسج کی شکل میں پورے پہنچانا، یہ ہے رسالت۔ پیغام چاہے پچھلے رسول کا ہو، چاہے پچھلی نبوتوں کا ہو، رسالتوں کا ہو، اگر اسے بھی پہنچا رہا ہے تو یہ ہے رسول۔ لیکن اگر اسی کو پوری شریعت دی گئی ہے پہنچانے کے لیے تو اب یہ رسالت میں بھی اولو العزم پیغمبری ہے جو 5 رسول ہیں۔ تو یہ سب ہمارے عقائد ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ نبوت ہے، نبی 1,24,000 ہیں، میں مانتا ہوں کہ عدالت الہیہ کا نظام ہے، اللہ عادل ہے، وہ کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا، وہ کسی کو ناحق سزا نہیں دے سکتا، وہ کسی کی چیز کسی اور کے حوالے ناحق نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کو بیجا جگہ نہیں دے سکتا۔ میں نبوت کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ہادی بھیجے ہیں، ایسے رسول نبی بھیجے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ سے خبریں لیتے ہیں، اور کبھی ان کی ذمہ داری خود اپنی ذات تک اس خبر کو محدود رکھنا ہوتا ہے، کبھی دوسروں تک اللہ کی باتوں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی باتیں میسج اور پیغام کی شکل میں آئیں تو رسالت کہلاتی ہیں، اور اس پر رسالت کا پہنچانے والا رسول کہلاتا ہے۔ اور جب رسول پوری شریعت کا پیغام پہنچائے تو وہ اولو العزم پیغمبر کہلاتا۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری گزارش کی بنیادیں یہ باتیں بننے والی ہیں جس کے ذریعے میں اسلام دین عقیدہ و عمل کی بنیاد آپ کی خدمت میں رکھ کے پھر آگے گفتگو کر سکوں۔ عقیدہ رسالت کے بعد عقیدہ امامت کی باری آتی ہے۔ عقیدہ امامت کہاں سے آتا ہے؟ عقیدہ امامت اس سے آتا ہے، میں 12 مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، عقیدہ امامت اس سے آتا ہے کہ دین کا پیغام جب ادھر اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے تو دین آتا ہے، خود سے نہیں لایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دین جب یہاں آیا ہے تو اس لیے نہیں آیا کہ جو لانے والا لے کے بیٹھ جائے، دوسروں تک انسانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا دین خود سے پھیلتا نہیں ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ اور جب دین پھیلایا جاتا ہے تو کچھ لوگ دین کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتے ان میں سے کچھ خاموش بیٹھ رہتے ہیں، کچھ دین کو مٹانے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ دین بچایا جاتا ہے۔ تو دین 3 شخصیتوں کا محتاج ہے، لانے والے کا، پھیلانے والے کا، بچانے والے کا۔ یہ 3 عہدے اللہ نے اسی لیے رکھے، نبوت رکھی، رسالت رکھی، امامت رکھی۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ ضرورت کیا تھی ایک ہی سے کام لے لیتے، تو میرے عزیزوں اس کی وجہ بتاؤں۔ جب تک آدم سے لے کے خاتم تک دین آتا رہا آتا رہا آتا رہا، جناب عیسیٰ تک آتے آتے کبھی سند نہیں ملی کہ پورا دین آ گیا۔ تو جب یہ سند نہیں ملی کہ پورا دین آ گیا تو نو جا رہے ہیں، دین پورا آ گیا، ابھی ادھر باقی ہے۔ لہذا لانے والا چاہیے، پھیلانے والا چاہیے، بچانے والا چاہیے۔ اب اس کے بعد نو بھی جا رہے، ابراہیم آ گئے، دین لاتے رہے، مگر جا رہے ہیں تو پھر سند نہیں ملی کہ دین پورا آ گیا۔ لہذا لانے والا چاہیے، پھیلانے والا چاہیے، بچانے والا چاہیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے، ادھر سے دین لاتے رہے۔ 23 سال تک دھیرے دھیرے دین آتا رہا، مگر سند نہ آئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ مگر جیسے ہی حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
جو ملا ہے حکم پیغام کو پہنچا دو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ والا پیغام نہ پہنچایا تو 23 برسوں میں جو کچھ تم نے دین پہنچایا، جس میں توحید ہے، جس میں نبوت ہے، جس میں نظریہ عدالت ہے، جس میں عقیدہ رسالت ہے، جس میں ختم المرسلین ہونے کا عقیدہ ہے، جس میں صفات ثبوتیہ اور جلالیہ بتائی گئی ہیں، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج و زکوٰۃ ہے، جس میں حلال و حرام کے مسائل ہیں، جس میں جائز و ناجائز کے مسائل ہیں، جس میں اخلاقیات ہیں، وہ پورا دین جو 23 سال میں تم نے اتنی مشکلوں سے پہنچایا ہے، اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا جو تمہارے پاس آیا ہے تو کچھ نہ پہنچایا۔ وہ پیغام کاہے کا تھا؟ آیت نازل ہونے کے بعد علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، غدیر کے منبر میں 1,20,000 کے مجمع میں کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ ولایت علی کا پیغام پہنچا۔ جیسے ہی ولایت علی کا پیغام پہنچا، ادھر سے دوسری آیت آئے گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہو گیا، آدم سے عیسیٰ تک، اور یوم بعثت 27 رجب بعثت کی پہلی تاریخ سے لے کے غدیر یعنی 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری تک دین آتا رہا، مگر یہ سند نہ آئی کہ دین پورا ہو گیا۔ اب جب غدیر میں اعلان ولایت ہو گیا تو سند آ گئی دین پورا ہو گیا۔ تو جب دین پورا ہو گیا تو اب ادھر سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، لہذا نہ نبوت کی ضرورت رہ گئی، نہ رسالت کی ضرورت رہ گئی، لیکن ابھی دین کو اس زمین پہ پھیلنا بھی ہے، دشمنوں سے بچانا بھی ہے، لہذا ولایت و امامت کا منصب شروع ہوا، تاکہ آج جب تک دین پوری دنیا پہ نہ قبضہ کر لے اس وقت تک دین بچایا جاتا رہے، اور جب دین پوری دنیا پہ پھیلنے کی منزل میں آ جائے تو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ میں نے چاہا تھا کم سے کم وقت میں اتنی بات کہہ لوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے۔ عقیدہ صحیح نظریات کو صحیح دلیلوں کے ذریعے پہچاننا اور ان کو ماننا، توحید سے چلے رسالت تک آئے، رسالت سے چلے امامت تک آئے، امامت اور رسالت کی مرحلوں سے گزرے تو توحید ہی کے ذریعے جو رسالت تک پہنچے تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی اور اس کے بعد اس نے ہمیں قیامت تک پہنچا دیا۔ اب جب یہ نظریے مضبوط نظریے دلیلوں کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں انہوں نے قبضہ کیا، یہ عقیدہ بن گئے، تو اب اس عقیدے کی جڑوں سے عمل کی شاخیں نکلنے لگی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے کہا مجھے نماز پڑھو، میری نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، یہ ہے عمل۔ روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، یہ ہے عمل۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید تو ہمارے دلوں میں آیا، دماغ میں آیا، ہماری آنکھوں سے ہم آنکھیں نہ ہوتی تو بھی ہم توحید والے تھے، کان نہ سنتے تو بھی توحید والے تھے، زبان نہ بولتی، اگر ہم گونگا ہے کوئی اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں توحید دل و دماغ سے مانتا ہے، اتنا کافی۔ لیکن نماز کیا ہے؟ نماز اب دل و دماغ کا کام نہیں ہے، نماز ہاتھ پیروں کا کام ہے، روزہ پیٹ کا کام ہے، حج ہاتھ پیروں کا، دماغ زبان کا، کانوں کا، آنکھوں کا کام ہے۔ تو جو عقیدہ ہے اس سے عمل پیدا ہو رہا ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ نکالنا عمل ہے، حج کرنا عمل ہے۔ کس عقیدے کا نتیجہ ہے یہ؟ آپ ہی آپ نماز نہیں پڑھتا آدمی، پہلے توحید کا قائل ہوتا ہے تب نماز پڑھتا ہے، پہلے توحید کا قائل ہوتا ہے تب سجدہ کرتا ہے، پہلے توحید کا قائل ہوتا ہے تب روزہ رکھتا ہے۔ تو جیسے بس وقت آپ کا لیے چھوٹے سے جملے کے لیے جو اپنے جوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجلس ماتم عزاداری فرش ادا کی بات آتی کہتے صاحب یہاں بات نہ کیجیے، یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، میں انہیں یہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ سے آپ غور فرمائیں۔ عقیدہ دل و دماغ کے کام کا نام ہے، عقیدہ ہاتھ پیروں کے کام کا نام
نہیں ہے۔ توحید کے عقیدے سے عمل وجود میں آتا ہے، اس کا نماز، اس کا نام روزہ، اس کا نام حج، اس کا نام زکوٰۃ، اس کا نام تلاوت قرآن، اس کا نام خدمت والدین۔ اسی طرح عقیدہ ولایت سے، عقیدہ امامت و ولایت سے بھی ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور اب جو اس عقیدے سے جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے، ان کی مصیبت میں رنجیدہ ہو کہ ہم ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، تو جیسے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، ویسے ہی مجلس، ماتم، فرش عزا، جلوس اور تبرک عقیدہ امامت و ولایت کا نتیجہ ہے۔ جیسے ایک نماز ایک عمل ہے، ویسے عزاداری ایک عمل ہے، جیسے روزہ ایک عمل ہے، ویسے ہی ماتم ایک عمل ہے، جیسے حج ایک عمل ہے، ویسے ہی عاشور کے اعمال بھی ایک عمل ہے۔ یہ اعمال، نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں عقیدہ توحید سے، اور یہ اعمال پیدا ہو رہے ہیں عقیدہ امامت و ولایت سے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عقیدہ و عمل کے اس رشتے کو انشاءاللہ میں اور آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام نہ صرف عقیدے کے ماننے، عقیدوں کے اپنانے کا نام ہے، اور نہ اسلام صرف اعمال کی دنیا میں پھاند پڑنے کا نام ہے۔ اور میں یہاں پر دو لفظ ہیں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام دین عقیدہ ہے، دین عقیدت نہیں ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے، عقیدت الگ چیز ہے۔ عقیدہ بلا دلیل نہیں ہوتا، عقیدت کسی کے لیے بھی کسی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ عقیدت الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کو دین عقیدت بنانے لگے، دین جذبات بنانے لگے کہ یہ تو میری عقیدت کا معاملہ ہے، وہ آپ کا ذاتی معاملہ، اسلام دین عقیدت نہیں ہے، دین عقیدہ ہے۔ اور کوئی اسلام کو دین عملیات بنانے لگے تو ہوشیار ہو جائیے گا، اسلام دین عمل ہے، عملیات کا دین نہیں ہے کہ یہ چلہ باندھو، وہ تعویذ باندھو، وہ پانی پھونک کے پیو، اس کا دین نہیں ہے۔ اسلام دین عمل ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عزاداری کرو، زکوٰۃ نکالو، غریبوں کی مدد کرو۔ عملیات سے نجات ملنے والی نہیں ہے، اعمال اور عقیدے سے فلاح و کامیابی ملنے والی ہے۔ میں نے کل پرسوں کسی شب میں اسی تسلسل میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے جتنے بھی ہم سے تقاضے ہیں، پابندی دین کے تقاضے، یعنی عقیدہ بھی درست کرو اور اپنے اعمال بھی درست کرو اور اپنے اخلاق بھی سدھارو۔ یہ جو ہم سے جتنے بھی مطالبے ہیں، جن کو سمیٹا جائے تو میں دو لفظوں میں اسے ہمیشہ دہراتا ہوں، ہم سے اسلام ہمیشہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو۔ شرک کا عقیدہ نہ اپناؤ، توحید کا عقیدہ اپناؤ، ختم رسالت کا عقیدہ اپناؤ، کسی نئے کو اب نبی نہ مانو، امامت کا عقیدہ اپناؤ جو اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، انسانوں کے خود بنائے ہوئے کو نہ مانو۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ تو پھر یہیں سے ایک الجھن کھڑی ہوتی ہے کہ یہ سب ہم کریں کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سب اس لیے کہ اللہ کی عبادت، تیری عبادت کریں۔ کیوں کریں؟ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ چکا کہ یہ ہم اطمینان حاصل کریں، اس بات پر یقین کریں کہ اس کی عبادت کا حکم جو ہے اس کا کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہم یہ یقین کر لیں گے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، تو کیا وہ ہماری تعریفوں کا محتاج ہے؟ ہماری حمد کرو، شکر کرو، کیا وہ ہمارے شکریہ کا ہماری طرح کوئی چاپلوس ہے کہ اسے ہماری چاپلوسی چاہیے؟
کہ ہم پیسے والے، ہم باس ہیں تو اب سب لوگ ہمیں چاپلوسی کریں، اس کو اچھا لگتا ہے معاذ اللہ؟ کیا اس کے ہاں جذبات ہیں؟ تو پھر کیوں یہ سب ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں آیات کے ذریعے کی تھی کہ سب ہمارے لیے، کائنات ہمارے لیے، ہم عبادت کے لیے، عبادت سے تقوی پیدا ہوگا اور تقوی ہمیں زندگی میں کامیابی دے گا۔ یہاں تک میں نے بات پہنچائی تھی، اور وہیں پر ایک بات عرض کی تھی کہ یہیں پر ایک غلط نظریہ وجود میں آیا، ایک نظریہ ہمارے درمیان وجود میں آ گیا۔ اہتمام عزا کے تذکرے میں نے بات کہی تھی کہ ایک نظریہ ہمارے درمیان وجود میں آ گیا کہ پوری دنیا میں سارے انسان تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ہم صرف حسین پر گریے کے لیے، عزاداری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے دعوے کا ثبوت خود اپنے عمل سے کبھی نہیں دے پاتے۔ اگر ہم آیات الہی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ انسان عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ بات اور ہے کہ اس عبادت کا فائدہ خود انسان کو پہنچنا، لیکن بنایا گیا عبادت کے لیے۔ بہت توجہ دیں تو میں ایک قیمتی بات آپ کی خدمت میں کہوں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان آیت کہہ رہی ہے، اور وہ جو دلیل دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، ہم تو حسین پر گریے کے لیے بنائے گئے، میں نے اس سلسلے کی جو روایت تھی وہ پڑھی تھی، اس سے پہ ایک سوال آیا ہے، اور میں یہیں پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سامعین سے اور تمام مجلس سننے والوں سے کہ ہم جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں گھنٹے کی تو یہ ایک طرفہ گفتگو ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، آپ ہم سے بلا تکلف سوال کریں۔ ہمارا نمبر میں پہلے بھی نوٹ کراتا رہا ہوں، پھر نوٹ کریں، 9415306997۔ جن چینلز پہ مجلسیں جاری ہیں میں ان سے گزارش کروں گا میرے نام کے ساتھ میرا نمبر بھی ڈال دیں، اس لیے کہ اس ممبر پر آنے کا ہدف ہے دین پہنچانا۔ تو اگر کوئی غلط فہمی کسی ذہن میں پیدا ہوتی ہے یا میرے بات ٹھیک سے اس کے لیے کلیئر نہیں ہوتی ہے تو سیدھے مجھ سے پوچھ لے، اسے وسیلوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تو میں نے اس دن تذکرہ کیا تھا کہ اس آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہمارے جوانوں کے درمیان وجود میں آ گیا ہے کہ ہم تو بس حسین پر گریے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عزائے حسین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل میں وہ روایت بیان کی جاتی ہے جو مجلسوں میں پڑھی، میں 2-3 برس پہلے بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چونکہ اب سوال آیا لہذا میرا فریضہ ہے کہ میں وضاحت کروں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک دلیل عموماً دی جاتی جوانوں کے درمیان جو نماز روزہ چھوڑ بیٹھے ہیں اور جو صرف عزاداری پہ ماتم پہ لگے ہیں، نماز شب کے وقت نماز شب پڑھنے کے بجائے آ کے ماتم کرتے ہیں، وہ قصوروار نہیں ہے، انہوں نے اسی کو حق اور صحیح سمجھا ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں، ہم روزے کے لیے نہیں، ہم ماتم کے لیے ہیں، تو پھر وہ مصلی میں بھی ماتم کرنا چاہتے ہیں، وہ نماز شب کے وقت بھی ماتم کرنا چاہتے ہیں، وہ شبہائے رمضان میں بھی جب دعاؤں کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایک جملہ بہت اچھا ہے جو کسی نے کہا ہے کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ عزاداری کا کوئی وقت اللہ نے معین کیا ہی نہیں ہے، اگر معین کر دیتا ہے تو ہم محدود ہو جاتے ہیں، اس نے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے۔ اہتمام الہی جو عزاداری کے لیے میں پڑھ رہا ہوں پہلی مجلس میں، اس میں بات آئے گی انشاءاللہ کہ یہ بھی ایک اہتمام ہے کہ واجب اعمال خیر کی اس کیٹیگری میں رکھا ہے جہاں نہ طریقہ معین کیا، نہ وقت معین کیا، نہ جگہ معین کی، نہ زمانہ معین کیا۔ اگر یہ تعین لگا دیتا تو محدود ہو جاتا وہ عمل۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت پہلی مجلس کے موضوعات میں میرے شامل ہے، اللہ کرے کہ مجھے یاد رہ جائے، بھول جاؤں تو ہمارے سلو بھائی یاد دلائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اس کے ثبوت میں کہ ہم عزا کے لیے، گریے کے لیے، رونے کے لیے حسین پہ پیدا ہوئے ہیں، دلیل دی جاتی ہے وہ روایت جو بچپن سے ہم قضاکرین سے سن رہے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب شہادت سید الشہداء کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا بے چین ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ تو رسول اللہ نے بتایا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔
البتہ وہ جو تفصیل سے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب زہرا نے پوچھا کہ آپ زندہ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا علی ہوں گے؟ نہیں. ہم ہوں گے؟ نہیں. حسن ہوں گے؟ نہیں. ہر ایک الگ الگ جناب زہرا نے پوچھا. اس طرح ہم سنتے آئے. اور اس کے بعد جب کہا نہیں تو پھر کہا کہ پھر ان پہ گریہ کون کرے گا. تو رسول اللہ نے مجلس میں جو ہم آپ سب سنتے آئے بچپن سے کہ اس پر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر ہاتھ جوڑ کے اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں اطمینان قلب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کتاب میں لکھا ہے، جو میری نگاہ میں، اس حقیر کی نگاہ میں صحیح ہے، جو اپنے بزرگ علماء سے جس کی تصدیق کرا لی ہے، وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے نیت میں کھوٹ نہ کریں گے. میری غلطی اگر آپ کو لگتی ہے مجھے بتائیں گے، میری جہالت دور کریں گے، اور ادھر ادھر باتیں کر کے فتنہ نہ پھیلائیں گے، بلکہ محبتوں کو دلوں تک پہنچائیں گے اور کینوں کو دلوں سے نکالیں گے انشاءاللہ. یہ دلوں کے قریب لانے کے زمانے ہیں، دلوں کو دور کرنے کے زمانے نہیں ہیں. کربلا میں حسین نے جون کو حبشہ سے بلا لیا، ان کو وہب کو عیسائیوں سے نکال کے لے آئے، زہیر کو عثمانیوں سے نکال کے لے آئے، حبیب بن مظاہر کو کوفیوں سے، الگ الگ فکروں سے، الگ الگ نسلوں سے. رومی بھی وہاں ہے، حبشی بھی وہاں ہے، کالا بھی وہاں ہے، گورا بھی وہاں ہے، فارسی بولنے والا بھی وہاں ہے، عربی والا بھی وہاں ہے، حبشہ بولنے والا بھی. سب کو جمع کر کے ایک قوم کربلا میں تیار کی، جن کی سوچ ایک تھی، جن کی فکر ایک تھی، جن کا نظریہ ایک تھا، جن کا عقیدہ ایک تھا، جن کا عمل ایک تھا، جن کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی رنگت الگ الگ تھی مگر رگوں کے اندر دوڑنے والے خون کی گرمی ایک تھی، جن کے دل کی دھڑکنیں الگ الگ تھی مگر دلوں کے اندر دھڑکنے والے عقیدے ایک تھے، جن کے دماغوں کے اندر پیدا ہونے والی فکریں الگ الگ تھی مگر نظریات اور عقائد ایک تھے. انہوں نے بکھروں کو سمیٹا تھا. ہم عزاداری کو بکھروں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنائیں، سمٹے ہوئے کو بکھرنے نہ دیں. جب ہمیں آپس میں لڑایا جائے گا اور ہمارے انتہائی نیک دل جذباتی جوان، جنہیں میں بالکل بھولا بھالا معصوم جیسا پاتا ہوں، ان کو دیکھوں گا کہ ایسے نظریات قائم کر رہے ہیں تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں بولوں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مذہب میں ایجادات ہونے لگے، لفظ بدع ہے، بدعتیں، ایجادات، جو حکم مذہب نہیں وہ کیا جائے، تو عملی دنیا میں ایجادات کا پیدا ہونا تو الگ بات ہے. جب عقائد و نظریات بدلے جانے لگے، قرآن مجید صریح کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیا ہے ہم نے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا بار بار، عبادت کا فائدہ ہمیں. اور ابھی ایک انتہائی اہم بات اور مجھے کہنا ہے، اللہ کرے کہ وقت ختم ہو گیا، کل جائے گی بات انشاءاللہ، اس لیے کہ ٹی وی پر مسلسل مجالس سے سب کو سننے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن بات مکمل کر لوں. اس کے مقابلے روایت بیان کی گئی کہ شہادت کی خبر دی جائے بی بی کو، تو بی بی نے پوچھا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، ہم حسن ہوں گے، ہم ہوں گے؟ کہا نہیں. روئے گا کون؟ تو اب یہاں یہ ان لفظوں میں ہمیشہ سنا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، قوم پیدا کرے گا. اس کے آگے ہمارے جوان بچے سب کو یاد ہے، اسی پہ نوحے کہے جاتے ہیں، دعائے زہرا ہیں، ہم اسی پہ کہے جاتے ہیں. جو قوم پیدا کرے گا، جس کے جوان ہمارے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے ہمارے بوڑھے پہ روئیں گے، جن کے بچے ہمارے بچوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں ہماری عورتوں پہ روئیں گی. میں نے 2-3 سال پہلے سے تصریح کے ساتھ، حوالے کے ساتھ پڑھا تھا، بہار الانوار کی جلد 44 میں روایت موجود ہے. اور میں نے قم کے جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور دیگر بڑے مراجع کے زیر نگرانی بہت بڑے ویب سائٹ چل رہے ہیں، جہاں عقائد اور تاریخ اور سیرت اور فقہ ہر چیز سے مربوط سوالات بھیجے جاتے ہیں، ان کے جوابات لیے جاتے ہیں. ان میں پڑھا ہے افریقہ کی کسی خاتون نے جو ظاہراً غیر شیعہ ہے، سوال کیا کہ یہی کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو ان پر روئے گی. تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ ہم نے جتنی روایات ڈھونڈے، ہمیں ایک روایت اس سلسلے میں ملی ہے جس میں یہ کلمہ نہیں کہ اللہ قوم پیدا کرے گا. پھر کیا ہے؟ اس بڑھاپے میں بھی میں نے روایت کو حفظ کرنے کی کوشش کی ہے. جب حضرت زہرا نے پوچھا سلام اللہ علیہا
کہ حادثہ کب ہوگا؟ تو خود حضور نے بڑھ کے کہا تھا یہ حادثہ تب ہوگا جب ہم علی حسن کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا پھر روئے گا کون، تو فرمایا یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انا نساء امتی یبکینا علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکونا علی رجال اہل بیتی۔ اب توجہ دیں، انا بے شک، نساء عورتیں، سورہ نساء قرآن میں ہے، عورت اب ایک ہو تو اس کا سنگولر ہے امرأہ، اور جب عورتیں پلورل ہوں تو ہے نساء۔ انا بے شک، نساء عورتیں، امتی میری امت کی، کہیں قوم آیا؟ امت، ایک بات، میری امت کی عورتیں یبکینا، بکا سے ہے، روئیں گی، علی نساء اہل بیتی، میرے اہل بیت کی عورتوں پر۔ اس میں کہیں خلق کرنے کا آیا معاملہ؟ اس میں کہیں قوم آیا؟ قوم خلق کرے گا کہیں آیا؟ پھر کیا آیا؟ میری امت کی عورتیں۔ رسول اللہ کی امت کون ہے؟ سارے، پیدا ویدا ہونے کا معاملہ نہیں ہے، سارے سب ہیں۔ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی، وَرِجَالَهُمْ، اور انہی کے مرد میری امت کے، کوئی قوم نہیں، کوئی پیدا کرنا نہیں۔ سوال یہ آیا قوم امت میں فرق کیا ہے؟ قوم کا لفظ اس آیت میں، روایت میں آیا ہی نہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا امت اور قوم میں فرق کیا ہے؟ امت جو ایک نظریے کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہو، کسی ایک نظریے پر کسی ہادی کے ساتھ جمع ہو، امت ہے۔ اور قوم وہ ہے جو کسی انسان کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ ہے۔ خیر اس قوم امت کے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں لفظ امت آیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، قوم بھی آتا، کوئی بات نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے اس میں کسی کے پیدا کرنے کی خبر نہیں ہے، اس میں وہی ہے کہ جو میری امت کے لوگ ہیں ان کی عورتیں میری عورتوں پہ، اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گے، اور ان کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پہ روئیں گے۔ تو اب یہاں کسی قوم کی خلقت کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس، میں نے تو قوم و نجف سے تحقیق کرائی ہے، اگر کسی کے پاس وہ روایت ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا تو وہ مجھے بھیج دے۔ haidarsafi@gmail.com میرا ایڈریس ہے ای میل کا، اور 9415306997 میرا واٹس ایپ ہے، مجھے بھیج دے، میری جہالت دور کر دے۔ اور اگر جتنے خطیب و ذاکر یہ پڑھ رہے ہیں اور شعراء کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم تو اللہ نے ہم کو عزاداری کے لیے خلق کیا ہے، یا تو ثبوت میں ایک تو یہ روایت ہے، میں کہتا ہوں روایت ہی بھیج دیجئے، ورنہ آیت جس نظریے کو پیش کرے اس کے مقابلے میں روایت قبول نہیں کی جاتی۔ جن کی روایتیں دلیل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اللہ کی بات سے ہٹ کے کچھ کہتے ہی نہیں، ہماری بات ان کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات کو الگ رکھ دینا، وہ ہماری بات ہے ہی نہیں۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں روایت تو لائیے، دیکھا جائے اس کے الفاظ کیا، اس کے علاوہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کہیں خلقت کی بات ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، یہ تو امت کی بات ہے، رسول کی امت، یعنی جو توحید، نبوت، امامت، قیامت اور جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب کو مانتی، وہی روئیں گے۔ اور جو نہیں روتے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، وہ سوچیں کہ حسین پہ نہیں روتے تو رسول اللہ نے کہا تھا میری امت والے تو روئیں گے۔ اب اس پہ آپ متوجہ نہیں ہوئے، رسول اللہ کا میری امت کے مرد روئیں گے، میری امت کی عورتیں روئیں گی، تو جو نہیں روتے وہ سوچیں وہ امت رسول میں ہے بھی، امت رسول میں ہونے کی پہچان بتا دی، روئیں گے۔ تو جو دعوے دار امت کے اور امتی ہونے کے امتی امتی امتی، تو بھیا پہچان ہے حسین پہ گریا، بدعت مت کہو گریے کو، سنت پیغمبر ہے، زندگی میں حسین پہ حسین رسول رو چکے، مرنے کی بات کی فرمائش دے چکے، پیشین گوئی کر چکے۔ اب آج
میں آج چینل والوں سے معذرت خواہ ہوں، چند منٹ مجھ سے زیادہ ہو جائیں گے، کسی طرح ایڈجسٹ کریں یا میری مجلس سے 2 ٹکڑوں میں پیش کر دیں گے، لیکن خدا کے لیے کاٹیں گے نہیں۔ میرے عزیزوں، میں روایت آئی تو پوری سنا دینا چاہتا ہوں، یہیں پہ روایت ختم نہیں، اس کے آگے پھر میں نے کہا تھا کہ جو روز میں پہلی مجلس میں حدیث پڑھتا ہوں کہ ان قتل الحسین ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حرارت یہ حسین کے قتل سے جو دلوں میں پیدا ہوئی کبھی نہیں بجھے گی، یہ پیشین گوئی صداقت رسالت پر اور صداقت اسلام پر دلیل ہے عزادار کا ہونا۔ بھائی آج بھی 14 صدیوں کے بعد ہم اسی طرح یاد کر رہے ہیں، تو جیسے انا اعطیناک الکوثر صداقت کی دلیل ہے، ویسے یہ بھی صداقت کی دلیل ہے رسالت کی۔ ہماری عزاداری اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ ہمارا رسول کہہ گیا کہ یہ نہ بھولیں گے، ان کے دل ہمیشہ گرم رہیں گے، یہ خون بہانے پر گلا کاٹنے پہ تیار رہیں گے، یہ نہ بھولیں گے، ان کی حرارت، ان کی گرمی دلیل۔ تو آج ہمارے اندر عزاداری کی حرارت دلیل ہے کہ رسول سچا، اور رسول سچا تو اسلام سچا، دین سچا۔ تو اس عزاداری کی مخالفت نہ کرو جو 14 صدیوں کے بعد زندہ معجزہ بن کے ثبوت دے رہی کہ اسلام سچا، رسول سچا، قرآن سچا، پیشین گوئی سچا۔ لیکن اب اس سے آگے قیمتی روایت سن لیں، بہار الانوار کی 44 بہار بھی 10 جگہ چھپی ہیں، 10 مطبعے میں چھپی ہیں، کہیں 44 نکلے گی، کہیں 22 نکلے گی، کہیں 5 نکلے گی۔ پرانی روایت جو ہمارے سائز کی اتنی بڑی ہوتی تھی، یوں 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 ہر طرح پڑھنا پڑتی تھی، 5 ہی 7 8 جلدیں تھیں، آج 120 جلدوں تک تو میں دیکھ چکا ہوں اسی کی۔ تو یہ نہ ہو کہ بہار میں نہیں ہے، ڈھونڈ لیجیے نکل آئے گا، گوگل پہ ڈالیے نکل آئے گا، میں نے بھی گوگل سے ہی ڈھونڈا ہے، آپ خالی یبکونا علی رجال ڈال دیجئے آ جائے گا، یبکینا علی نساء ڈال دیجئے آ جائے گا، کسی سے عربی میں ٹائپ کروا لیے، ڈال دیے، آپ کی روایت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مگر روایت یہیں بھی ختم نہیں ہوتی، ہمارے مرد روئیں گے، ہماری عورتیں روئیں گی۔ اس کے آگے پھر کیا ہے؟ وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ فِي كُلِّ سَنَةٍ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ۔ پھر صداقت رسالت کا ثبوت، رونے والے ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ آگے سنیے، وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، ہر سال عزاداری کو نئی زندگی دیں گے۔ محرم آتا ہے تو تجدید عزا ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تجدید عزا صداقت رسالت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ تو جو رسول کی سچائی کو ثابت کرے اس محرم کی عزا کو نہ روکو مسلمانوں۔ یجددون العزا جیلا فی کل سنت جیلا بعد جیل، جیل کہتے ہیں قرن، صدی، نسل، مرحلہ، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری، جسے اردو میں کہتے ہیں نسلن بعد نسلن، نسلن بعد نسلن، ہر نسل ہر سال عزاداری کا رینیول کرے گی۔ اگر انگریزی ٹھوکوں میں اپنی دیسی والی، کچھا 6 والی، میں کلاس 5 میں کبھی گئی نہیں، کچھا 5 تک میں نے پڑھا، پھر الف بے پہ آ گیا تھا۔ تو میرے عزیزوں بات آئی تو میں نے 2 سال پہلے میں تفصیل سے سنا چکا ہوں، ابھی تک تو میں نے اس کو بھی کہا تھا بھائی روایت دے دو، تو اب ایک تو یہ روایت میں ہے ہی نہیں کہ اللہ قوم پیدا کرے گا، ہو گئی بات۔ تو جب اللہ قوم پیدا کرے گا روایت میں ہے ہی نہیں ہے، اسی امت کے لوگ روئیں گے، تو آپ الگ قوم نہیں ہیں، اسی امت کے ہیں۔ نماز بھی پڑھیے، عزاداری بھی کیجیے، روزہ بھی رکھیے، عاشور کو فاقہ بھی کیجیے، زکوٰۃ بھی نکالیے، اور تبرک بھی بانٹیے۔ وہی ہم بھی کر رہے ہیں، وہی آپ بھی کریں، ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، ہم میں ایک صلوات بھیجے محمد۔ اب ایک بات جو اور کہے بغیر اس وقت بات کو ختم کروں گا تو بعد میں کہہ نہیں پاؤں گا۔ اللہ نے ہمیں کاہے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کا فائدہ ہم کو، میں ہر بار کہہ رہا ہوں، ہماری کامیابی۔ اللہ نے ہمیں جو عبادت کے لیے بنایا ہے تو ہم کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ دن بھر میں بہت کر ڈالیں، بہت بڑا عبادت گزار ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کمانے جاتا نہ کھانے، خیر خواہوں نے اس کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، بس عبادت میں لگا، نماز، تلاوت، دعا، زیارت، یہی سب کر رہا، مگر کوئی کھانا کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کتنا ہی سرپٹ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ کھانا کھا لے، تیز رفتار نماز جیسے ہماری ہوتی ہے ویسے اس کی تیز رفتار کھانا ہو، تو 2-3 منٹ تو ہر خوراک پہ لگیں گے، پھر باتھ روم جائے گا، نہائے دھوئے گا، اس میں ٹائم لگائے گا، اور سوئے گا۔ تو اتنی دیر جو سویا، اتنی دیر جو کھایا، اتنی دیر جو تھک کے بیٹھا،
اتنی دیر جو بیمار ہو گیا، اتنی دیر یہ، اتنی دیر اتنی دیر عبادت نہیں کی نا۔ اور اگر ہم آپ اپنا حساب لگائیں کہ مالک تو نے ہمیں بنایا عبادت کے لیے، مگر بھیا روزی بھی تو کمانا ہے، تو 8-10 گھنٹے تو ہم کو روزی کی چاہیے، آنے جانے کے بمبئی میں 4 گھنٹے اور چاہیے۔ اب اس کے بعد جو وقت بچا ہے، پتہ نہیں مجھے اشارہ تو نہیں کیا جا رہا کہ آج آپ بہت اوور ٹائم لے رہے ہیں، ایک پیالی چائے زیادہ میزبان مجھے پلا دیں گے، مجھے پڑھنے دیں۔ تو میرے عزیزوں، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل۔ ابھی ہم کورم کے اندر ہیں، ایک صلوات اور بھیجیں محمد وآل محمد۔ میں جلدی سے سمیٹوں بات کو۔ میرے عزیزوں، 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا، تو عبادت کا مفہوم اگر ہم نہ سمجھیں گے تو یہ سمجھیں گے اللہ نے عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں رکھا ہے۔ اگر اس کے، میں نے بہت پڑھا اس پر، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کو یاد رکھ کے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے تو کمانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے، پارک میں تفریح کے لیے جانا بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کا ہر منٹ اور سیکنڈ عبادت بنا سکتے ہیں۔ اب جو دعوے دار ہے کہ ہماری خلقت تو عزا کے لیے ہوئی ہے، بہت آخری بات ہے اور آپ کو عقل لگانا پڑے گی سمجھنے کے لیے۔ جو ہم قرآن کہہ رہا عبادت کے لیے، عبادت کا دائرہ وسیع ہے، خالی نماز روزہ نہیں، مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے آدمی جو کرے وہ عبادت۔ میں ممبر سے بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا، زوجہ و شوہر کا ایک دوسرے کے قریب جانا بھی عبادت ہے حکم خدا کے لیے، اس سے زیادہ مجھے نہیں کہنا ہے۔ اب کوئی لمحہ نہیں بچا جہاں عبادت نہ ہو سکے، انسان کی زندگی عبادت نہ۔ باتھ روم کے اندر جانا کہ اس دعائیں بھی ہیں، اس نجاست سے مجھے نجات دے، مجھے طہارت عطا کر، صحت دے تاکہ میں آگے بڑھوں زندگی میں، سب عبادت۔ بس یاد خدا رکھو اپنی، تو پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ والی عبادت ہے ہمارے پاس۔ آیت اور کہا کہ آپ رونے کے لیے، ہماری پیدائش تو بس رونے کے لیے ہوئی ہے، تو میرے بھائی آپ اپنی خلقت کا مقصد 24 گھنٹے ادا کر کے دکھائیے۔ نہیں سوچے آپ، میری بات نہیں پہنچی شاید۔ آپ 24 گھنٹے عزاداری کر کے دکھائیے، نہیں کر پائیں گے۔ آپ جب کھانے بیٹھیں گے وہ عزاداری نہیں ہوگی، آپ کمانے بیٹھیں گے وہ عزاداری نہیں ہوگی۔ ہم کھانے اور کمانے بیٹھیں گے تو بھی عبادت ہوگی۔ ہم آپس میں ہنسی مذاق کریں گے، اللہ کا ایک دوسرے کو خوش رکھو، ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ، ہنسی مذاق بھی عبادت اگر توہین مومن اور دکھانا ہو۔ تو ہم تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس غرض کے لیے بنا لیں گے جو اللہ نے بنایا۔ آپ کہہ رہے رونے کے لیے، تو پھر آپ کو 24 گھنٹے بیٹھ کے رونا چاہیے، اور اگر آپ 24 گھنٹے روئیں گے تو کتنے زندہ رہیں گے۔ لہذا میرے عزیز، میرے جوانوں، غور کرو، سازشوں کا شکار نہ ہو، آیات الہی کو اہل بیت علیہ السلام کے ارشاد کے سہارے سمجھو تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اس میں نے بہت وقت لیا اور میں معذرت خواہ ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آگے دھیرے دھیرے کہتا رہوں گا۔ نہیں بس اب بہت ہے، ایک بات میری مکمل ہو گئی ہے، باقی باتیں چلتی رہیں گی۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ قوم اور امت کا فرق بتائیں۔ قوم اور امت کی بحث نہیں کی میں نے بحث یہ کی ہے کہ روایت میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا اللہ قوم پیدا کرے گا، روایت میں پیدا کرنے کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہے میری امت کے لوگ روئیں گے، امتی وہی جو ہم آپ سب ہیں۔ اور میں یہی پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی روتا نہیں اور کوئی رونے سے روکتا ہے تو اپنے کو امتی نہ کہے، رسول کا جو چاہے کہے، وہ امتی نہیں، امتی ہے تو روئے گا۔ اور کیسا نہ روئے گا؟ پتھر دل تو روئے ہیں، پتھر دل تو روئے ہیں، جنہوں نے مارا ہے وہ خود روئے ہیں۔ کیا جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے نے لبوں پہ زبان پھیری تھی تو ہرملہ اور اس کا لشکر سارا نہیں رویا تھا کیا؟ اس وقت جو نہیں رویا تھا ابن سعد جیسا ملون تھا، ہرملہ جیسا ملون تھا جو نہیں رویا تھا، پورا لشکر رویا تھا۔ تو ظالم بھی روئے ہیں، جو قاتل تھی وہ بھی روئے ہیں۔ ان کی مظلومیت ایسی ہے، ان کی تنہائی، ان کی بے کسی، ان کی جس رخ کو آپ یاد کریں۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ کم تھوڑی ہے، یہ فرمائش
کہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی اور سمیتم بغریب اور شہید فاندبونی، جب بھی کسی عالم مسافرت میں مرنے والے کی خبر سننا تو میرا نوحہ کر لینے کو معمولی بات۔ تنہائی کا احساس جو آتا ہے یزید کا ساتھی ہے، جو آتا ہے یزید کا ساتھی ہے۔ میں نے آج ہی پہلی مجلس سے پڑھا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو امید لگائے بیٹھی تھی زینب کہ میرا بھیا نواسے رسول ہے، اس کے مددگار آئے ہوں گے جو فضا آگے بتائیں، پھر یزیدی آئے، پھر یزیدی آئے۔ تڑپتی تھی کہ میرے بھیا کے مخالف اتنے ہیں، میرا بھیا کے چاہنے والا کوئی نہیں آتا۔ میں نے ابھی پڑھا کہ اسی درمیان، مجھے تاریخ دھیان میں نہیں رہ گئی کہ حبیب بن مظاہر کب پہنچے ہیں کربلا، آخری تاریخوں پہنچے ہیں، مگر عاشور کے دن نہیں، پہلے پہنچے۔ اب اس کے بعد مایوسیاں اور بڑھ گئیں زینب کی۔ حبیب بن مظاہر آ گئے، لشکر تو بہت تیز آ رہا ہے، ہزاروں کو لشکر لاکھوں سے بدلنے جا رہا ہے، ہر طرف گھوڑوں کے ہنہناٹ کی آواز ہے، ہر طرف اونٹوں کے بولنوں کی آواز ہے، ہر طرف زنجیروں، ہر طرف تیغ و تبر کے کھنکنے کی آواز خیموں کے ہر طرف سے آ رہی ہے۔ چھوٹا سے کنبہ 72 افراد، جس میں بیویاں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، 64 اسیر 72 افراد، یعنی 120 لوگوں کو، چھوٹے سے قافلے کو ہر طرف سے گھیرا گیا اور لشکر پہ لشکر بڑھ رہا۔ اب کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، کئی دن گزر گئے۔ حسین رات میں بہن کو بتا چکے کہ بہن کل معرکہ ہے۔ رات میں 72 کے لشکر کا زینب امتحان لے چکی۔ جب شب عاشور حسین نے آگے گفتگو شروع کی تو بہن نے کہا بھیا کیا طے ہوا، کل معرکہ ہے؟ کہا چھوٹا سے لشکر ہے، آزمایا؟ کوئی پہرا دے رہا تھا، دوڑ کے گئے، حبیب کو بلایا، ساتھیوں کو جمع کیا، چلو بی بی کو بتاؤ کہ ہم کیسے ساتھی ہیں۔ حبیب آ گئے تھے، آ کے گواہی دی، ہم حاضر ہیں، ہمارے سر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دے۔ زینب نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ اب زینب مطمئن ہے لیکن مایوس ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، تو صبح جنگ ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ اندر اندر کہیں سے انتظار ہے، کاش میرے بھیا کا کوئی اور ساتھی آ جاتا، میرے بھیا کو کوئی اور ساتھی آ جاتا۔ ادھر حالات کیا ہیں؟ رات کے سناٹے میں حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی لطش کی آواز گھومتی گھومتی لشکر یزید تک پہنچ رہی ہے۔ تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے درمیان ننھے ننھے بچوں کی لطش کی آواز خور کے کلیجے کو محسوس رہی ہے۔ ارے میں ہی تو لے کے آیا، ارے میں نے ہی تو خیموں سے دور لگوایا، ارے میں نے ہی تو پانی پابندی لگائی، اور یہ کیا ہے؟ صبح ہوئی فیصلہ لے لیا۔ حالات دیکھ کے دوست سمجھ گیا، کہا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا چل سن۔ تھوڑی دور لشکر سے لے جا کے ٹیلے پہ لے گئے، کہا کان لگا کے سن، حسین کے خیموں سے لطش کی بچوں کی آواز آ رہی۔ کہا سن یہ آوازیں، ساری رات میں نے سنی ہے، اس لیے فیصلہ کر لیا۔ ادھر خیام حسینی کو کچھ خبر نہیں ہو رہے ہیں، مگر حسین کو تو معلوم ہے کوئی آنے والا ہے۔ اہتمام کر لیا، کہا استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر سے ہر چلے، جس کو ساتھ لے سکتے ہیں لے کے چلے۔ ہر چلے، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، اور چلے تو شرمندہ ہو کے چلے، توبہ کرنے چلے۔ کہا میں لشکر کا سردار تھا، مگر اب میں مغفرت کے استغفار کے لیے جا رہا ہوں، گناہ معاف کرانے۔ مجھے ویسے لے چل میرے بلال، میرے بیٹے، جیسے قیدی گرفتار کر کے لے جائے جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو پشت گردن پہ بندھوایا اور گھوڑے پہ بٹھا کے لے چلے۔ آنکھوں پہ پٹی بھی والی بعض کتبہ سے میں نے سنا ہے اور حقیقت سے نزدیک لگتا ہے۔ حر کا بیٹا ساتھ ہے اور بتا رہا ہے، شرمندہ ہو کے پہنچے قیدی کی طرح کہ میں قیدی ہوں، قیدی کا جو حکم ادا ہو جائے۔ مگر حر کے بیٹے نے بتانا شروع کیا، بابا شاید خیام حسینی سے ہم کو دیکھ لیا گیا ہے، انصار حسینی ہمارے استقبال کے لیے نکل رہے ہیں، وہ دیکھیے مسلم آئے، وہ دیکھیے حبیب نکلے، ارے بابا وہ دیکھیے ابو الفضل العباس بھی باہر آ گئے۔ بابا مطلب گھوڑے سے گراؤ، خود حسین آ گئے۔ دوڑ کے حر نے حسین کے قدموں پر سر رکھنا چاہا، اٹھا کے سینے سے لگایا، حر تمہاری جگہ یہاں ہے۔ حر نے ہاتھ جوڑے، مولا مولا بہت شرمندہ ہوں۔ جملے یہ ہیں، ارے ننھے ننھے بچوں کی جو لطش کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ جو بیویاں ہیں، ان کے دلوں میں دہشت میں نے پیدا کی ہے۔ میری مغفرت کا کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ جرم میں ایک مرتبہ مجرم کو جو یہاں پہنچایا۔ حسین نے کہا، حر
میں نے تجھے معاف کیا، میرے تیرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ ہاں یہ تو تاریخ نے لکھا، مگر ایک فقرہ سنو جذبات کے سہارے۔ ارے زینب دیکھ رہی ہیں کوئی آیا کوئی آیا کوئی آیا، اور ہمیشہ لشکر یزید آتا ہے۔ جب خبر ملی حبیب آئے ہیں تو زینب نے کہا تھا جا کے سلام کہو۔ اب صبح عاشور کی مایوسی میں ایک مرتبہ غلغلہ اٹھا، کون آیا ہے؟ کہا لشکر یزید سے سپہ سالار یزید ہر آیا ہے۔ زینب نے شاید کہا ہوگا جا کے میرے بھیا کے اس ناصر سے میرا سلام کہہ دے۔ زینب کا سلام اکیلے نہیں، بیویوں کا سلام ساتھ ساتھ، بیویوں کا سلام پہنچا اور تک، اور سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بابا آقا شرمندہ ہوں، یہ مصیبت میری لائی ہے، یہ بچوں کی گریے کی صدا میں بنا ہوں، میری معافی مل گئی مگر میں شرمندہ ہوں۔ کہا ہور تم میرے مہمان ہو، مگر ہور میں تم سے کیا بتاؤں، تم جانتے ہو میرے خیموں میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ کہا آقا مجھے سب پتا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ نے مہمان کہا تو بس میری ایک چھوٹی سی فرمائش پوری کر دے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ میرا بیٹا ساتھ آیا ہے، پہلے اسے بھیج دیجئے، لڑے مرے، میری نگاہوں کے سامنے مارا جائے۔ اور تم باپ ہو، جاؤ لڑ دو، بیٹا لاش اٹھا لائے، پھر وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ کیا تمہیں بیٹے بھروسہ نہیں؟ کہا نہیں بھروسہ تو ہے، لڑے گا شہید ہوگا، مگر پھر کیوں پہلے بھیج رہے ہو؟ کہا میں نے حالات کو سمجھ لیا ہے کہ میرا مولا حسین وہ وقت آئے گا اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے جائے گا، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے میں اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا لوں، مگر کیا حسین نے گوارا کیا؟ کہا جا لڑنے دے، جا تیرا تجھے اجازت ملی۔ بیٹا گیا، لڑا، پکارا، حر پہنچے، حر سے پہلے حسین پہنچ گئے۔ کہا میرے مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا حر تو ہے بوڑھا باپ، یہ جوان بیٹا، میں تجھے تیرا جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دوں گا۔ حر کے بچے کی لاش حر کے لے کے حسین آ گئے، خیمے کے پردے کے پیچھے سے زینب نے دیکھ لیا تھا، لہذا جب حسین اکبر کے سرانے پہنچے تو بہن پہلے آ گئی۔ ارے بہن تم کیوں؟ کہا بھیا تم نے جوان بیٹے کے لاش بوڑھے باپ کو نہ اٹھانے دی، اب یہ میں تجھے نہ اٹھانے دوں گا۔ غیرت ہاشمی نے بازو پکڑ کے پہنچایا، لاشا نہ اٹھ سکا تو بچوں کے سہارے پہنچا دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ لا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ ماتم حسین، یا حسین۔